خدا نہ کرے اگر ان ذمہ داریوں سے غفلت برتی جائے تو پھر اس کے لیے ناراضگی بتائی۔ تو الحمدللہ یہ آنے جانے سے اللہ پاک نے کسی نہ کسی درجے میں ان ذمہ داریوں پر ہم سب کو ڈال دیا، اس کا احساس دے دیا، اس کا شعور دے دیا، اور یہ پورا کا پورا مجمع کسی نہ کسی درجے میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر پڑا ہوا ہے، یہ پورا مجمع ہمارا۔ لیکن چونکہ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ غفلت کی جگہ ہے۔ کیسا بھی مضبوط سے مضبوط آدمی ہو، دنیا اس پر اثر کرتی ہی ہے، غفلت آئی جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، کیونکہ دنیا ہے ہی غفلت کی جگہ۔ اس دنیا میں 50 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کی چیزوں کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہر آدمی کے جی میں شہوتیں ہیں، چیزوں کی شہوت، اچھی زندگی کی تمنائیں، گھر میں رہنے کی تمنا، گھر والوں کے ساتھ رہنے کی تمنا، اور یہ اور یہ اور یہ۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، گھر والیاں ہیں، وہ ایک مستقل آزمائش کی چیز ہے۔ والبنین، اولاد مستقل ایک آزمائش کی چیز ہے۔ مال مستقل ایک آزمائش کی چیز ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنۃ، کہ فتنے کا مطلب یہ نہیں کہ فتنہ جو آج کل ہمارے عرف میں فتنہ ہوتا ہے وہ فتنہ نہیں، آزمائش کی چیزیں ہیں، پرکھ کی چیزیں ہیں، کہ ایک طرف ان کے تقاضے ہوں گے اور دوسری طرف ہم سے متعلق ذمہ داریوں کے تقاضے ہوں گے۔ اب ان دونوں کے بیچ میں دیکھا جائے گا کہ کون کیسا جی رہا ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے کہ ان شہوتوں کے پورا کرنے میں اللہ کے تقاضوں کو قربان کر دیں گے، ذبح کر ڈالیں گے۔ بیوی کے لیے اللہ کا حکم گیا، بچوں کے لیے اللہ کا حکم گیا، کاروبار کے لیے اللہ کا حکم گیا، اور مشغولیتوں میں اللہ کے حکم ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس کو فتنہ کہا گیا کہ اس میں پرکھا جائے گا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو ان سب چیزوں کی مشغولی نے غفلت میں نہیں ڈالا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ پاکیزہ نفوس ہے کہ ان کو ان چیزوں کی مشغولیتوں نے غفلت میں نہیں ڈالا۔ یہ حضرات صحابہ کے متعلق فرمایا گیا، میرے اور آپ کے لیے نہیں کہا گیا۔ تو یہ چیزوں میں ہم لوگ مشغول ہیں، اور ہونا بھی ہے، اس کو کوئی چھوڑے گا نہیں۔ اس دنیا میں کوئی ان چیزوں کو چھوڑ کر زندگی نہ گزارے، ملنگ نہ بنے، سنیاسی نہ بنے کہ سب چیزیں چھوڑ دی اور چلا گیا، کہ ان سب چیزوں میں مشغول ہونا ہے۔ اگر ان چیزوں میں ایسے مشغول ہوا گیا جیسے مشغول ہونا ہے تو یہ چیزیں ہماری دنیا نہیں ہے، یہ بھی ہمارا دین ہے۔ کاروبار میں مشغول ہونا بہت بڑا دین ہے، تجارت کرنا بہت بڑا دین۔ کتنا بڑا دین؟ کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ اگر امانت دار اور سچا تاجر ہے تو وہ مرے اتنی دیر ہے بس، پھر کیا ہوگا کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ التاجر الصدوق الامین، امانت دار اور سچا تاجر، تو اس کا حشر صدیقین اور نبیوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر تجارت کرنا برا ہوتا تو اس کا حشر نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہو جاتا۔ بادشاہت کرنا برا نہیں ہے، کیا کرنا بولو بھائی؟ اگر اللہ کسی کو بادشاہت پر پہنچا دے تو بادشاہ بننا بھی برا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا بنے تھے؟ بادشاہ بنے تھے، امیر المومنین۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کیا بنے؟ ارے بولو بھائی کیا بنے؟ اتنا تو زور سے بولو کہ نیند نہ آئے۔ بادشاہ نہیں بنے۔ اگر بادشاہ بننا برا ہوتا تو یہ لوگ بادشاہ بنتے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ بادشاہ بننا برا نہیں ہے، غلط بادشاہ بننا برا ہے۔ اگر بادشاہ اچھا بنا
تو اس کی جگہ تو اللہ پاک نے ان 8 لوگوں کے ساتھ بنائی ہے جن کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے. جن 8 لوگوں کو اللہ عرش کے نیچے جگہ دیں گے ان میں اچھا انصاف کرنے والا بادشاہ. تو یہ چیزوں میں مشغول ہونا برا نہیں ہے. تو پھر کیا چیز ہے کہ اس میں مشغول ہو کر اپنی مقصد زندگی بھول جانا یہ برا ہے. ان میں مشغول ہو گیا آدمی اور مشغول ہو کر کیا بھول گیا؟ ایک ہے ضرورت زندگی، ایک ہے مقصد زندگی. یہ سب ضروریات زندگی ہے، اس میں لگنا پڑے گا. ضرورت جو بنی ہے ضرر سے بنی ہے. ضرر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو. کہ اس میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں نقصان نہ پہنچے. ہم استنجے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ضرورت سے فارغ ہو کر آتا ہوں. کہ وہ اگر جو فضلہ اندر تیار ہوا ہے اگر وہ باہر نہیں جائے گا تو تکلیف ہوگی، تو کیا کرو گا؟ فارغ ہو کر آ جاؤ. بھوک لگی ہے نہیں کھائیں گے تو تکلیف ہوگی، کہ کھانا کھا کر آ جاؤ. تو ضرورت میں آدمی کتنا مشغول ہوتا ہے کہ جتنی مشغولی سے ضرر دور ہو جائے. کیا دور ہو جائے؟ ضرر دور ہو جائے. اس لیے ہم کھانا کھائیں گے تاکہ ہم عبادت کر سکیں. کاروبار میں مشغول ہوں گے تاکہ ہم گھر والوں کی کفالت کر سکیں، کیونکہ ان کی کفالت ہمارے ذمہ واجب ہے. ان کا خرچہ، بہترین خرچ وہ ہے جو گھر والوں پر کیا جائے، ان کی ضرورت میں خرچ کیا جائے. تو اس میں مشغول ہونا پڑتا ہے. تو ہم سب اس میں مشغول ہیں. تو اس کی جائز مشغولیتیں بھی سستی پیدا کر دیتی ہے. کیا پیدا کرتی ہے؟ غفلت پیدا کرتی ہے، سستی پیدا کرتی ہے. اور اس غفلت اور سستی کی وجہ سے پھر زندگیاں مقصد زندگی سے غیر محسوس طریقے پر پیچھے چلی جاتی ہے. یہ ہمارے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ جوڑ اسی لیے ہوتے ہیں، یاد دلانے کے لیے، کوئی واعظ نصیحت کے لیے نہیں کہ آپ حضرات کو کوئی واعظ نصیحت کرے. آپ حضرات تو خود واعظ نصیحت کرنے والے لوگ ہو، اپنے اپنے علاقوں میں کام کرتے ہو، اپنے مجموعوں کو متوجہ کرتے ہو. تو یہ مجمع ہمارا خود واعظ نصیحت کرنے والا مجمع ہے. تو آپ حضرات کو کوئی واعظ نصیحت کے لیے ان جوڑوں میں نہیں بلایا جاتا، بلکہ جس عالی چیز میں اللہ نے ہم کو مشغول کیا ہے اس میں جو کمزوری آ جاتی ہے، جو ضعف آ جاتا ہے، جو سستی ہو جاتی ہے، اس کہنے سننے کے ذریعے سے 2-4 دن اس ماحول میں ٹھہرایا جاتا ہے. حضرات کے مذاکرے ہوتے ہیں، کچھ کارگزاریاں ہو جاتی ہے اور آگے کے عزائم ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے ذریعے سے پھر تازگی آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ بولو بھائی. اور دوبارہ ہم یہاں سے تازہ دم ہو کر پھر جاتے ہیں. تازہ دم. ابھی تو ہمارے بڑے رہے نہیں، چند بڑے ہمارے باقی ہیں. ورنہ پہلے جوڑ ہوتے تھے ہمارے وہاں ہندوستان میں، تو ہمارے حضرت یہ سناتے تھے کہ جب جوڑ سے واپس لوٹتے تھے تو ایک بڑے مولانا صاحب ابھی زندہ ہے، تو یہ سناتے تھے کہ میرا گھر مٹی کا بنا ہوا، لیپن کو کہتے ہیں نا، مٹی سے اس کی دیوالیں بناتے ہیں، کہ پنکھا گھر میں نہیں تھا اور نیچے فرش بھی مٹی، دیوالیں بھی مٹی کی. اس حال میں جب ہم بزرگوں کے مذاکرات سن کر واپس لوٹتے تھے تو ہم اپنے آپ کو دنیا دار محسوس کرتے تھے، کہ جبکہ ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے. ایسی آخرت کی فکر آ جاتی تھی اور ذمہ داریوں کا احساس کہ مٹی کا گھر ہے چھوٹا سا. لیکن یہ سب چیز کہنے والے، سننے سنانے والے چلے گئے. اب جو ہیں ہمیں انہی کی قدر کرنی ہے، آئندہ وہ بھی نہیں رہیں گے. ہمارے وہاں ایک مرتبہ مدراس میں اجتماع تھا، سب حضرات، یہ 95 سے 2000 کا زمانے میں اکثر بزرگ سب چلے گئے. آپ اندازہ کر، حضرت جی اسی زمانے میں گئے، پھر اس کے بعد اور بھی سب بزرگان، محمد عمر صاحب اس زمانے میں گئے، اور سب بہت سارے چلے گئے. تو اجتماع تھا، تو تعلیمیہ 99 میں چلے گئے، مولانا منظور نعمانی 96 میں چلے گئے، سب بزرگ اسی زمانے میں اکثر گئے. تو اجتماع میں لوگ بیٹھے تھے کہ فلاں چلے گئے، تو میاں جی مہراج رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ایک دم ٹیک لگائے وہ تو یوں بیٹھ گئے.
اور کہنے لگے کہ اب جو موجود ہیں ان کی قدر کر لو، آئندہ وہ بھی نہیں رہیں گے. ابھی جو ہیں وہ آئندہ نہیں رہیں گے، تو کیا قدر کریں گے کہ وہ جو اللہ پاک ان کے ذریعے سے جو مذاکرے کرواتے ہیں اس میں ہماری خیر سمجھ کر ان سے نفع اٹھا لیں اور اپنے آپ کو اس چیزوں پر ڈال دیں جس چیز پر بات چاہی جاتی ہے. تو ہمارے ان جوڑوں سے ہمیں تازہ دم ہو کر یہاں سے واپس جانا ہے. ہمیں اپنی فکر لینی ہے اور جو ہم سے متعلق ذمہ داریاں ہیں ان فکروں کے ساتھ واپس جانا ہے. یہاں کی شرکت برائے شرکت نہ ہو جائے، یہاں کا سننا برائے سننا نہ ہو جائے. اور یہ چیز اللہ جو بندوں کو دیتے ہیں وہ آدمی کی نیت پر دیتے ہیں. کس پر دیتے ہیں؟ بھائی بات تو پوری دنیا سنتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کفار مکہ نہیں سنتے تھے جی. تو پھر اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ پاک ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اللہ پاک تو مجھے باتوفیق بنا دے، یہ جو چیزیں کہی گئی ہے اس کے لیے تو مجھے باتوفیق بنا دے. اگر آپ نے مجھے توفیق نہیں دی تو میں رہ جاؤں گا. تجھے تو بہت سارے مل جائیں گے، اللہ کو تو بہت سارے مل جائیں گے. جب سے اللہ نے دنیا بنائی، اللہ کے کام کرنے والے پوری دنیا میں آتے ہی رہے. بولو نہیں آتے رہے؟ تو اللہ کو تو بہت سارے مل جائیں گے، مجھے اللہ مل جائے اور اللہ کی نسبت مل جائے تو یہ میری سعادت کی چیز ہے. بادشاہ کے وہاں نوکری کا اعلان ہوا تو کوئی آدمی کہے کہ میں بادشاہ کے وہاں نوکری پر نہیں جاتا ہوں، تو کیا کہے گا دوسرا آدمی؟ بھائی بادشاہ کے وہاں تیری نوکری لگ جائے یہ تیری سعادت کی چیز ہے، بادشاہ کو تو دوسرا نوکر بھی مل جائے گا. تو ایسے اللہ کے وہاں ہم لگ جائیں تو یہ ہماری سعادت کی چیز ہے. ورنہ دنیا تو بھری پڑی ہے. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا کہ جب اللہ کسی کو توفیق دیتے ہیں تو گرجا میں سے لا کر ابدال میں بنا دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی اللہ کو اپنی طلب بتانی ہے ان جوڑوں میں شرکت کر کے. کیا بتانی ہے اللہ کو؟ اپنی طلب کہ اللہ پاک ہم طلب سے آئے ہیں، اللہ ہم چاہتے ہیں یہ چیز، اللہ تو ہمیں چلا دے. اور اللہ کی شان بے نیازی، اللہ کی ایک نام ہے الصمد، اس کا مطلب ہے اللہ کی شان بے نیازی. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جس کے اندر استغنا ہوتا ہے ایسے نکال کر پھینک دیتے ہیں جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں. حضور علیہ السلام کے گھر میں ابو لہب تھا، اور چچا ہے، سگا چچا. کون سا چچا؟ سگا چچا. حضور کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہیں، اور مکے کا متولی ہے. وہ کون ہے؟ مکے کا متولی. لہب کہتے ہیں انگارے کو، سلگتا ہوا انگارہ، وہ مکے کا متولی ہے. لیکن اس نے استغنا برتا تو اللہ نے ایسے نکال کر پھینک دیا جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھینکتے ہیں. اور بلال حبشہ کے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، چپٹی ناک والے ہیں، لیکن اللہ کو اپنی انابت بتائی، اللہ کو طلب بتائی تو اللہ نے ایسا چلا دیا کہ حضرت عمر فرماتے تھے ہمارے سردار بلال آ گئے، سردار آ گئے، بلال آ گئے، سیدنا بلال. یہ کالے کلوٹے کو اتنا بڑھا دیا اور یہ گورے چٹے کو پیچھے کر دیا. تو اللہ کے وہاں کسی کی حسب نسب نہیں ہے، کسی کی اللہ کے وہاں رشتہ داری نہیں ہے. آدمی کی نیت، آدمی کا عمل اس کو آگے کرتی ہے اور آدمی کے عمل اور نیت پیچھے کر دیتی ہے. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کے عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کے بڑے گھر کا ہونا اس کو آگے نہیں کرے گا کہ بڑے گھر کا ہے، فلاں صاحب کا بیٹا، فلاں صاحب کا بیٹا کا. جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا عالی نسب ہونا اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. عالی نسب ہے یہ حضور کے چچا، لیکن عمل غلط ہے تو پیچھے کر دیا. تو ان جوڑوں میں باتیں بھی ہم کو سننی ہیں اور جوڑوں میں نیتیں بھی بنانی ہیں، عزائم کرنے ہیں احتیاج کے ساتھ. اللہ ہماری اندر کی دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہارے اندر بھیتر میں دیکھیں گے.
اندر کیا ہے. اگر اندر میں خیر ہے پھر ہم تمہیں خیر دے دیں گے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. ہم تو تمہارے اندر بھیتر میں دیکھیں گے کیا ہے. تو اندر سے اللہ کو اپنے عزائم دکھانے ہیں, اپنے سچائی دکھانی ہے. اللہ اندر بھیتر میں دیکھتے ہیں ہم سب کے. تو اللہ نے اپنا فضل فرمایا, مہربانی فرمائی کہ اللہ نے ہمیں لگایا ہے. اکثر ہمارا مجمع, ہم غور کریں کہ ہم تبلیغ میں لگے ہیں تو جس دن پہلے دن لگے تھے تو ہم لگنا چاہ رہے تھے یا بچنا چاہ رہے تھے؟ جب تبلیغ والے پہلے دن ہمارے پاس ملنے آئے, السلام علیکم اقبال بھائی, خیریت ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ جی خیریت ہے. تو پوری بات کی, پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی ہم آپ کو 4 مہینے کے لیے لینے آئے ہیں. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ اچھا 4 مہینے کے لیے لینے آئے, یہیں ٹھہرے رہو, میں 4 مہینے کا بیگ لے کر آتا ہوں, آپ کے ساتھ جاتا ہوں, ایسا کہا تھا؟ یا عذر کر کے بچنا چاہ رہے تھے؟ ارے بھائی ذرا زور سے بولو. ہم تو بچنا چاہ رہے تھے مگر ہمارے اللہ نے ہم سب کو لگا دیا. ہم تو بچنا چاہ رہے تھے مگر اللہ نے, اور دوسری بڑی بات, لگا دیا اور اب تک لگائے رکھا ہے. نہیں لگائے رکھا. آپ اپنے علاقوں میں غور کریں کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تبلیغ میں لگے تھے, خالی ہم لگے ہوئے ہیں. آپ لوگ ناراض ہیں. ارے بھائی آپ لوگ ناراض ہیں تو آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں آپ اکیلے تبلیغ میں لگے یا آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لگے تھے؟ اچھا جو لگے ہوئے تھے کیا وہ سارے لگے ہوئے ہیں؟ ارے بولو بھائی سارے لگے ہوئے ہیں؟ بہت سارے ایسے ملیں گے جنہوں نے سال لگایا, 1.5 سال لگایا, 7 مہینے لگائے, 4 مہینے لگائے, لیکن ابھی نہیں چل رہے ہیں. بولو ایسے لوگ نہیں ہیں علاقے میں؟ اور اللہ نے ہم کو ہماری کمزوری, 1000 کمزوریوں کے باوجود, ہم میں سے ہر آدمی اپنی کمزوریوں کو جانتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں. ہماری غلطیاں, ہماری ساری باتیں ہمیں خوب پتہ ہے ہم کیسے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اللہ نے ہم کو نبھایا اور ہمارے اللہ نے ہم کو لگائے رکھا. ورنہ میرے اندر تو اتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ وہ جو آدمی دور ہوئے ہیں ان سے پہلے میں دور ہو جانے چاہیے تھا, مگر میرے اللہ نے 70 کا معاملہ فرمایا. کون سا معاملہ فرمایا؟ اور ہمیں کیا رکھا؟ ارے بولو بھائی کیا رکھا؟ لگائے رکھا. تو آپ کا کیا خیال کہ ہم خود لگے ہوئے ہیں؟ کس نے لگایا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, توفیق اللہ دیتے ہیں, وما توفیقی, ارے بولو بھائی, الا باللہ. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بغیر اللہ کے ارادے کے کوئی آدمی, امی جان فرماتی ہے بغیر اللہ کے ارادے کے پتہ نہیں ہلتا. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی آدمی ارادہ نہیں کر سکتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. کئی لوگوں تم بغیر اللہ کے ارادے کے ارادہ نہیں کر سکتے, تو بغیر اللہ کے ارادے کے ہم جم سکتے ہیں؟ تو یہ پورے مجمع کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حل ہے. کیا ہے بولو بھائی؟ شامل حل. جب توفیق سلب ہو جاتی ہے تو پھر یہ سب نظام ٹوٹ جاتا ہے. پھر اللہ پاک اس بندے کو پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے المقدم, آگے بڑھانے والا. کیا نام ہے بولو بھائی؟ مجھے بھی نہیں سونا اور آپ کو بھی نہیں سونا. المقدم, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آگے بڑھ. تو جتنے لوگ آگے بڑھے اور بیٹھ نہیں گئے تو ان کو کس نے آگے بڑھایا؟ اور ایک اللہ کا نام ہے المؤخر, پیچھے کرنے والا. تو جتنے پیچھے ہوئے ہیں, آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ پیچھے ہو گئے؟ اللہ کا ایک نام ہے المؤخر, پیچھے کرنے والا. تو جو پیچھے ہوئے ہیں وہ پیچھے نہیں ہوئے ہیں, ان کو کس نے پیچھے کیا؟ ہم اللہ سے پناہ مانگے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آدمی آگے کیسے بڑھتا ہے, اور دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ پیچھے کیسے کرتے ہیں. تو یوں کہتے ہیں کہ جب آدمی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں, اور جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کو نعمت سلب کر لیتے ہیں. تو اللہ نے ہم سب پر یہ مہربانی کی
کہ اللہ نے ہمیں لگایا اور لگائے رکھا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تاکہ ہم اس میں لگے رہیں اور موت تک چلتے رہیں، ہم موت تک اللہ سے ڈرتے رہیں، موت تک شیطان کسی حل میں ہم کو دھوکہ نہ دے دے، میں 25 سال سے ہوں، 50 سال سے ہوں۔ مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن مآب، یہ مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کا آدمی بنا دے۔ کیسا بنا دے؟ نہایت مقرب لوگوں میں بنا دے، تیرے وہاں آسرا لینے والا بنا دے، ولیجا، یہ دعا ہے۔ اور پھر میرا خاتمہ اچھا کر دے۔ تو ہمارے مولانا وہ دعا کر رہے تھے، تو میں نے مولانا سے پوچھا، مولانا اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کا آدمی بنا دے، نہایت مقرب، تیرے وہاں آسرا پناہ لینے والا، تیرے گھر کا بھیدی بنا دے۔ تو جو گھر کا بھیدی ہو اور گھر کا آسرا لینے والا ہو۔ پھر تیسرا جملہ اس دعا میں یہ آیا کہ اللہ تو میرا خاتمہ اچھا کر دے، تو یہ کیوں آیا؟ کیونکہ جو اللہ کا مقرب ہوگا اس کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ ارے بولو بھائی، اچھا ہوگا۔ تو پھر اس دعا میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہ، تم یہ بھی مانگو کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر دے۔ تو ایسا کیوں کہا؟ تو یہ تو خود ہی ہو جائے گا۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ نہ، اللہ کی صفت سمدیت، اللہ کی شان استغنا، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قریب قریبی بھی آدمی کسی وجہ سے دور ہو جاتا ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر مولانا نے فوراً مجھے کہا کہ شیطان اللہ سے قریب نہیں تھا؟ ارے بولو بھائی، شیطان اللہ سے قریب نہیں تھا؟ پھر کیا ہوا؟ دور ہو گیا۔ پھر دوسری مثال دی حضرت نے کہ بلعم باورا، یہ مولوی صاحب لوگ جانتے ہوں گے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا بلعم باورا، وہ مستجاب الدعا تھا۔ کیسا آدمی تھا بولو؟ مستجاب الدعا تھا، لوگ اس کے پاس جا کر دعائیں کرواتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر آئے تو بعض لوگ اس کے دشمن ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے۔ جب دشمن ہو گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ موسیٰ بیچ میں سے ہٹ جانا چاہیے، تو اس کے لیے کیا کریں کہ وہ جو مستجاب الدعا آدمی ہے اس کے پاس جائیں گے اور اس سے ان کے لیے بد دعا کروائیں گے۔ کس کے لیے بد دعا کروائیں گے؟ نبی ہے ان کے لیے۔ تو وہ گئے تو بلعم باورا سے کہا کہ موسیٰ سے ہم تنگ آ گئے ہیں، تو اس کے خلاف بد دعا کر دے تاکہ بیچ میں سے ہٹ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میں نبی کے لیے بد دعا کروں گا؟ بھگا دیا ان سب کو۔ پھر وہ لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑا لالچی آدمی ہے۔ کیسا ہے بولو؟ لالچی۔ تو اس کے پاس پیسے لے کر گئے ہدیے میں کہ یہ لے لو اور آپ ایسا کر دو، تو اس نے پھر بھگا دیا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی کیسا ہے؟ ارے بولو بھائی، تھوڑا لالچی ہے۔ تو بہت زیادہ پیسے لے کر گئے، تو پیسوں نے اس کو لبھا دیا۔ کیا کیا بولو؟ پیسوں نے اس کو لبھا دیا، اور پیسے لے کر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے۔ کس کے خلاف بد دعا؟ بس ابھی تو ہاتھ نہیں اٹھائے تھے کہ زبان منہ میں سے باہر لٹک گئی، کتے کی طرح لٹک گئی، ناف تک لٹک کر آ گئی۔ کہاں مستجاب الدعا تھا، اور ایک عمل نے اس کو یہاں پہنچا دیا، اور وہ جہنم میں جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ جو اصحاب کہف جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ایک ان کا کیا تھا؟ ارے بولو بھائی، کیا تھا؟ اللہ اس کتے کو یہ بزرگ کی شکل دے دیں گے، کتا بزرگ کی شکل میں جنت میں جائے گا اور وہ بزرگ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کی اس چیزوں سے ڈرنا چاہیے، کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ اور چور ہمیشہ مالدار کے وہاں آتا ہے یا غریب کے وہاں آتا ہے؟ پیچھے والے جواب نہیں دے رہے، ناراض ہیں۔ ارے بھائی، چور ہمیشہ مالدار کے وہاں آتا ہے غریب کے وہاں آتا ہے؟ مالدار کے وہاں۔ یہ پورا مجمع جو ہے وہ دین کا مالدار مجمع ہے۔ کون سا مجمع ہے؟ یہ پورا مجمع دین کا مالدار مجمع ہے۔ کیسے مالدار ہے؟
کہ ان کے پاس دو چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ ایک اپنے خود کی دینداری ہے. یہ سارا مجمع سوچ، ایک ہم تبلیغ میں نہیں لکھے تھے تو ہمارا حال کیسا تھا؟ تبلیغ نے ہمارا حال بدل دیا. بولو نہیں بدلا؟ یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ کہ ہم کیسے تھے. حضرت عمر اپنے آپ کو کہتے تھے عمر تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، تو ایسا تھا. یہ جب چیزیں آدمی سوچتا ہے تو اس کے اندر گھمنڈ نہیں آتا. کیا نہیں آتا؟ گھمنڈ نہیں آتا، بڑائی نہیں آتی، کبر نہیں آتا، خود رائی نہیں آتی، خود بینی نہیں آتی، عجب نہیں آتا کہ تو ایسا تھا، تو ایسا تھا، تو ایسا تھا. اللہ نے عزت دی ہے تجھے. تو کون ہے؟ چپدی کا شوربا. تو ہوتا کون ہے؟ اللہ نے حضرت صحابہ سے کہا کہ تم اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرو، تم کیسے تھے. اذکروا نعمت اللہ علیکم. اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرو. صحابہ سے فرماتے ہیں تم کیسے تھے؟ اذ کنتم اعداء، تم تو دشمن تھے. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دل جوڑ دیے. فالف بین قلوبکم، اور ہم نے تمہیں بھائی بنا دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تو اپنے پچھلے زمانے کو اللہ یاد کروا رہے ہیں. کس کو؟ حضرت صحابہ سے. علماء کہتے ہیں ہمیں بھی اپنا پچھلا زمانہ یاد کرنا چاہیے کہ تو ایسا تھا، تو ایسا تھا، تیری راتیں ایسی تھی، تیرے دن ایسے تھے، تیری تنہائی ایسی تھی، تیری خلوت جلوت ایسی تھی. اللہ نے ان ساری گندگیوں کے باوجود تجھے اٹھا کر یہاں لا کر بٹھا دیا. تو پھر آدمی بڑائی نہیں کرے گا اپنے ایک تو پچھلا زمانہ. تو اللہ نے دیندار بنا دیا، اس کے سامنے رونے والا بنا دیا، سر ٹیکنے والا بنا دیا. اللہ نے ہماری زندگیوں کو سنبھالا دے دیا. تو ایک تو اس پورے مجمع کو اللہ نے اپنی ذاتی زندگیوں کی دینداری دی ہے کسی نہ کسی درجے کی. دوسرا، اللہ نے اس پورے مجمع کو بہت ساروں کو خیر پر آنے کا ذریعہ بنایا. کیا بنایا؟ کہ اس مجمع کے ذریعے سے ہزاروں لوگ خیر پر آئے ہیں. آپ لوگ 2.5 گھنٹے ملاقاتوں میں جاتے ہو، اس کے ذریعے سے لوگ مسجد میں آتے ہیں. 3 دن میں لوگوں کو لے کر جاتے ہو، وہ اپنے عزائم نیتیں بدلتے ہیں. چلے 4 مہینے میں جاتے ہیں، 4 مہینے 7واں میں جاتے ہیں. تو آپ حضرات اپنی ذات کے علاوہ اور بہت ساروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنے ہو. یہ تو بہت بڑی کمائی ہے. دوسروں کے لیے ذریعہ بننا یہ کیسی کمائی ہے؟ بہت بڑی کمائی ہے. اس کا تو کوئی جواب نہیں. اپنی ذات سے ہوتے ہوئے دوسروں کے لیے ذریعہ بننا، اس کو وہ اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ اس کا تو کوئی بدل نہیں، جواب نہیں. کیسے؟ میں ایک بیان پڑھ رہا تھا حضرت مایوس رحمۃ اللہ علیہ کا. اس میں حضرت نے فرمایا کہ آدمی اپنی ذات سے کتنا بھی بڑا بزرگ بن جائے، کتنا بھی بڑا بزرگ بن جائے، جس وقت اس کی موت ہوگی اس کے عمل کا دفتر، ارے بولو بھائی، اب وہ جو چیزیں لے کر گیا ہے اگر اللہ کے وہاں اس کو یہ پوچھا جائے، اگر پوچھا جائے کہ ہاں بھائی تم بہت سارا کر کے آئے، یہ بتاؤ جو کر کے آئے ہو وہ کیسا کر کے آئے ہو، تو کیا ہم میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے کہ اللہ پاک تو نے جیسا کہا تھا ایسا ہی کر کے آیا ہوں؟ بھائی کوئی جواب دے سکتا ہے ایسا؟ پھر اگر دوسرا یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ جتنا کرنے کو کہا تھا اس میں سے کتنا کر کے آئے ہو، تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں تو نے جتنا کہا تھا ایسا 100% کر کے آئے ہیں؟ کیسا کر کے آئے اس کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں، اور کتنا کر کے آئے. اچھا یہ پوچھا جائے کس کے لیے کر کے آئے ہو، اس کا جواب ہے کہ اللہ 100% تیرے لیے. یہاں تو ایک مسافر میں نیت خراب ہو جاتی ہے، کرسی پر بیٹھا ہو تو نیت خراب، ایک مسافر میں نیت خراب ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے وہاں جو 5واں نمبر ہے وہ ہے تصحیح نیت کا. ارے بھائی سو گئے جاگ رہے ہیں؟ سونے والے بھی جاگ رہے ہیں یا وہ سو رہے ہیں؟ اچھا تو ہمارے وہاں 5واں نمبر کون سا ہے بولو بھائی؟ بار بار نیت کی تصحیح کرنا، بار بار نیت کی تصحیح. ایک مسافر میں نیت خراب ہو جاتی ہے. پوچھا جائے گا کہ کرسی پر کیوں بیٹھے تھے؟ اگر کرسی پر بیٹھنا اللہ کے لیے ہے تو جنت بن گئی، اور اگر اللہ کے لیے نہیں اور کوئی جذبہ ہو گیا تو دین کی بات کرتے کرتے جہنم بن گئی. تو مولانا نے فرمایا کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کس کے لیے کر کے آئے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس کے لیے کیا ہے. تو ہمارا تو
کچا نکل سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے بولو بھائی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اپنا کرتے ہوئے، اپنا ٹھیک کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنے کو تم معمولی نہ سمجھو. اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے، ارے بولو نا بھائی، دوسروں پر محنت کرنے کو کیا نہ سمجھو. پھر حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہ اس پر تمہیں اتنا ملنے والا ہے کہ اس کو تم سوچ نہیں سکتے. پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو تیار کیا، مثلا یہ بھائی کو میں نے تیار کیا، ٹھیک ہے، اور گشت کر کے ملاقات کر کے میں مسجد میں لایا. یہ آدمی نیا آدمی ہے. کیسا آدمی ہے؟ اسے کچھ نہیں آتا، نہ سورہ فاتحہ آتی ہے، نہ رکوع کی تسبیح، نہ سجدے کی تسبیح، کوئی چیز نہیں آتی. وہ مسجد میں آیا میرے ساتھ، اس نے مجھے دیکھا، میں نے ہاتھ باندھے تو اس نے بھی ہاتھ باندھے. میں رکوع میں گیا، وہ بھی رکوع میں گیا. میں سجدے میں گیا، وہ بھی سجدے میں گیا. میں نے سلام پھرائی، اس نے بھی سلام پھرائی. اس نے کوئی چیز اول سے آخر تک پڑھی ہی نہیں ہے. تو اس کی عمل پکا ہوا یا کچا ہوا؟ ارے بولو بھائی، کچا ہوا پکا ہوا؟ کچا ہوا. تو حضرت نے فرمایا اس کا کچا عمل اس کے نامہ عمل میں کچا لکھا جائے گا، مگر اس کا کچا عمل تمہارے نامہ عمل میں پکا لکھا جائے گا. کیوں پکا لکھا جائے گا؟ ہم دعوت دی اس کے لیے نہیں، ہماری نیت کی وجہ سے. ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں پکا بنانے کی نیت سے یا کچا بنانے کی نیت سے؟ تو میرا جو میں نے اپنی ذات سے کیا وہ پکا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا اس کا پتہ نہیں ہے، مگر میرے ہاتھ سے جتنوں سے محنت ہوگی وہ سارے میرے نامہ عمل میں کتنے کیسے ہوں گے؟ پکے. تو اگر کسی نے محنت کر کے ہر مہینے آدمیوں کو کمایا اور روزانہ کمایا تو کتنا بڑا اس کا ذخیرہ ہوگا. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. ارے بولو بھائی، شیطان کو عداوت ہے کہ اپنا اپنا کر کے مر جائے کوئی بات نہیں، یہ اوروں پر محنت نہیں کرنا چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اوروں پر یہ محنت نہ کرے. کیوں کہ اگر اس نے اوروں پر محنت کر دی تو اس کے نامہ اعمال میں تو ہزاروں لوگ ہو جائیں گے. ہر مہینے 3 دن کی جماعت بنا کر جا رہا ہے تو ہر مہینے 15 آدمی اٹھا رہا ہے. ہر سال پابندی سے چلا جا رہا ہے تو ہر سال 10-15 آدمی، پھر ہر 2-3 سال میں 4 مہینے جا رہا ہے تو اس کے ہاتھوں تو ہزاروں لوگ تیار ہو گئے. پھر جو لوگ تیار ہوتے ہیں اس میں بھی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے. بعض وہ لوگ جو ہمارے ہاتھوں تیار ہوئے وہ ایسے زوردار تیار ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکے ایسا اس نے کیا. حدیث میں آتا ہے رب مبلغ او عام سامع. بعض وہ لوگ جن کو آپ نے بات پہنچائی وہ بات پہنچانے والے سے بھی آگے نکل گیا. تو ٹھیک ہے، جہاں بھی جائے آئے گا اس کے نامہ اعمال میں جس نے اس بندے پر، ارے بولو بھائی، محنت کی ہے. بعض ایسے ہیرے نکل آتے ہیں. آپ نے بڑ کا درخت دیکھا ہے؟ ارے بولو بھائی، بڑ کا درخت دیکھا ہے؟ چھوٹا سا پتلا ہوتا ہے. ارے بولو نا بھائی، کیسا ہوتا ہے؟ پتلا نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. بڑا ہوتا ہے یوں، ایسا یوں ہاتھ میں لو تو ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا. اس کا دانہ دیکھا ہے آپ نے؟ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ مٹکے جتنا. جی، رائے کے دانے سے بھی چھوٹا. کتنا بولو؟ ارے بولو تاکہ نیند تو نہ آئے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم سونے ہیں. رائے کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. اس کو یہاں ہتھیلی میں رکھیں تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں، ناک کی ہوا سے اڑ جائے گا، اتنا چھوٹا. لیکن اس چھوٹے دانے میں اتنا بڑا درخت. ایسے بعض لوگ دکھتے ہیں ایسے سادے سیدھے لیکن وہ بھاری بھرکم ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں بولو؟ تو ہماری ان گشتوں میں اور ہماری ملاقاتوں میں ایسے ہیرے ہم کو مل جاتے ہیں. کیسے بھی ہیرے؟ ایسے زوردار ہیرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا زوردار ہیرا. 10 سال حکومت کی. کتنے سال بولو؟ 3 بر اعظم میں اسلام کو پہنچایا. کتنے بر اعظم میں؟ آدھی دنیا. تو حضرت عمر نے اتنا سارا کیا، وہ تو حضرت عمر کو ملے گا. دیکھنا یہ ہے عمر کو لایا کون تھا، دیکھنا یہ ہے. تو حضرت عمر کو کون لایا تھا؟ ان کی بہن. تماچے کس نے کھائے تھے؟ تو جو تماچے کھانے والی تھی اس نے وہ تو نہیں کر سکی. تماچے مارنے والے نے بہت کچھ کیا.
لیکن جو کچھ بھی کیا نامہ اعمال میں کس کے جائے گا؟ تماچے کھانے والی کے. وہ نہیں کر سکی. ہارون رشید بیٹھے تھے, بادل کو دیکھا جا رہا تھا کہ تجھے جہاں جا کر برس نہ ہو برس, خراج تو ہمارے پاس ہی آنے والی ہے, ٹیکس تو ہمارے پاس, اتنی ہماری حکومت پھیلی ہوئی ہے, تو جہاں بھی برسے گا وہ بھی ہمارا ملک ہے. تو ایسے او بھائی تجھے جتنی پروازیں کرنی ہو کر, تجھے تو کمایا ہم نے ہیں. خالد ابن ولید بہت بڑے آدمی بن گئے. ابھی ہم لوگ رمضان سے پہلے ان کے مزار پر گئے ہمس میں, ملک شام میں, تو ہم نے دیکھا ایسے اللہ کا بندہ سویا ہوا ہے. پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا, پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا. تو اتنا سارا انہوں نے کیا, وہ تو کیا, دیکھنا یہ خالد کو لایا کون تھا. تو خالد کو ان کے بھائی نے ترغیب دی تھی, ولید ابن ولید نے. حضور سے سخت دشمنی تھی ان کو, وہ حضور کا چہرہ دیکھنے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. جب ہمارے نبی گئے عمرے کے لیے تو وہ بھاگ گئے. تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ ولید ابن ولید سے کہ تمہارے بھائی خالد کہاں ہیں؟ کہ وہ تو بھاگ گیا. یاتی بھی اللہ, وہ چلا گیا, یاتی بھی اللہ, اللہ اسے لائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی صلاحیت کی قدر کی. کیا صلاحیت کی قدر کی؟ خالد جیسا سمجھدار چلا گیا, اگر وہ آج ہوتا نا تو ہم اپنی جماعت کے آگے کی صف میں اس کو رکھتے. یہ قدر کی ان کی. تو ان کے بھائی نے لکھا خالد تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی تو تیرے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. میرے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ میرے لیے؟ ان کو کیوں تعجب ہو رہا تھا کہ میرے لیے حضور ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ احد کے میدان میں جو کچھ ہوا تھا وہ سارا کرنے والے کون تھے؟ ارے بولو بھائی کون تھے؟ حضرت خالد تھے. پیچھے سے جو پہاڑی سے چڑھ کر آئے تھے وہ کون تھا؟ حضرت خالد بن ولید. اور وہ جو گھمسان ہوا ہے, 50-70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے, 70 بڑے بڑے. ایک مدینہ تو اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا. پہلے سال میں بدر ہوئی, دوسرے سال میں احد ہوئی ہے. جو پہلی لڑائی ہوئی وہ بدر کی, بہت چھوٹا مدینہ ہے, 313 لوگ حضور کے ساتھ ہیں. دوسرے سال میں احد ہو گئی, تو بہت چھوٹا سا مدینہ. ایک مرد مرتا ہے تو 4 رونے والیاں ہوتی ہے. کتنی رونے والیاں؟ ارے بولو بھائی کتنی؟ ایک ماں ہوتی ہے, ایک بیوی ہوتی ہے, ایک بہن ہوتی ہے اور ایک بیٹی ہوتی ہے. چھوٹے سے مدینہ میں 70 بڑے بڑے لوگ چلے گئے تو کتنی رونے والیاں ہو گئی؟ کوئی سوچ نہیں, ہر گھر رونے والا ہو گیا, ہر گھر رونے والا. اتنا بھاری معاملہ اس آدمی سے ہوا. اتنی نفرت حضور کے متعلق ان کی طبیعت میں ہے. مگر انسانوں کو کما کر جانا ہے. کیا کر کے جانا ہے؟ مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اس دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں. کیا کما کر جاتے ہیں؟ یوں فرماتے تھے تم انسانوں کو کما کر جاؤ. کس کو کما کر جاؤ؟ انسانوں کو کما کر جاؤ. تو یہ انسانوں کو کمایا گیا. جو انسانوں کو کمانا سوچتا ہے وہ اپنے دلوں کو صاف کر دیتا ہے, ساری چیزیں بھول جاتا ہے. اس نے کیا کیا تھا, یہ میرے نامہ اعمال میں آ جانا چاہیے, میں اس کا ذریعہ کیسے بنوں. تو سارا بھول گئے اللہ کے نبی علیہ السلام. حالانکہ اس میں سب سے زیادہ جو صدمہ پہنچا ہے وہ پہنچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کوئی ویڈیو تو نہیں کر رہا؟ دیکھو ویڈیو شریعت میں منع ہے. ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نیکی میں گناہ کر لیں. کتابوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. کافروں سے پہلے عذاب ہوگا. تو کسی نے کیا ہو تو ڈیلیٹ کر دے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ سب سے زیادہ صدمہ جو شیطان آ جاتا ہے, سب سے ذہن الجھ جاتا ہے. سب سے زیادہ جو صدمہ پہنچا تھا وہ محمد رسول اللہ کو پہنچا تھا. کیا ان کے چچا کی لاش کو مسلح کیا گیا, ناک کان کاٹ دیا گیا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا روئے ہیں, بلکہ یوں فرمایا کہ سب پر تو رونے والیاں بھی ہیں, میرے چچا پر تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے, یہ فرمایا. اور اسماعیل حق کی صاحب رول بہن والے, انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 70 مرتبہ ان پر نماز جنازہ پڑھی. اتنا صدمہ تھا. اللہ نے تسلی کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ روئیں نہیں, ہم نے آپ کے چچا کو سید الشہداء بنا دیا. ہم کہتے ہیں سید الشہداء, عرش پر ان کا نام لکھ دیا گیا سید الشہداء, تسلی کے لیے. اتنا صدمہ جس کو پہنچا ہے
وہ صدمہ سارا بھول گئے کہ میرے نامہ عمل میں یہ آدمی آ جانا چاہیے. تو خالد بن ولید کو لانے کے لیے حضور یہ سارا صدمہ بھول گئے. تبلیغ والے محنت میں ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کی ایسی قدر کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، دلوں میں نہیں رکھتے. جس وحشی نے مسئلہ کیا تھا وہ وحشی کے لیے حضور بڑے ناراض تھے کہ وہ جہاں بھی ملے اس کو ختم کرو. وہ طائف بھاگ گیا تھا وحشی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے پاس آدمی سمجھانے کے لیے بھیجا تو انہوں نے دلیلیں دی اور اسلام نہیں لائے، واپس آئے. پھر دوبارہ اس دلیلوں کا جواب دے کر بھیجا تو پھر اس دلیل پر پھر دلیلیں دی. پھر تیسری مرتبہ بھیجا دلیلوں کا جواب. چوتھی مرتبہ میں وہ آئے ہیں. 4 مرتبہ اس آدمی کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں جس نے چچا کو مسئلہ کیا تھا کہ اس دنیا میں تو سب چیزیں ایسی ہوتی رہے گی، لیکن ہم کیا کریں گے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض نہیں ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں دل پھاڑ نہیں دیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بڑی توفیق دی ہے، تو ہمیں اللہ نے لگایا اور لگائے رکھا ہے. تو ہم دین کی سطح سے اللہ نے اس مجمع کو مالدار کر دیا. اور مالدار کے وہاں ہمیشہ کون آتا ہے؟ ارے بولو بھائی. تو شیطان اور نفس جو ہے وہ اور مجموعوں کے مقابلے میں ان کے پاس زیادہ آئے گا. کیوں؟ کہ دین کے یہ مالدار لوگ ہیں. یا وہ لوگ زیادہ مالدار ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، دین کی محنت میں نہیں جوڑے، وہ دین کے زیادہ مالدار ہیں، یا جو کرتے ہیں وہ زیادہ مالدار ہے؟ تو یہ مجمع وہ ہے جو زیادہ کرتا ہے. تو پھر چور ان کے پاس زیادہ آئے گا یا ان کے پاس زیادہ آئے گا؟ اور کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. کون پیدا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اور وہ شیطان اس کے جسم میں دوڑتا ہے. یجری کمجری الدم، ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. اس کا کام کیا کہ اس کو راستے سے ہٹانا، غلط رخ پر لے جانا. وہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ جس لیول کا آدمی ہوتا ہے اس کا شیطان بھی اسی لیول کا. اگر وہ مولانا صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی مولانا صاحب. اگر وہ امیر صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی، وہ شورا والا ہے تو اس کا امیر صاحب بھی شورا والا. وہ جیسا ہے اسی لیول کا اس کا شیطان. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ روایت بیان کی تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور جب سب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ کہ جی میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، میرے ساتھ بھی پیدا ہوا. وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ، مگر وہ میرے تابع ہو گیا. حضور کا شیطان حضور کے تابع ہو گیا، ہمارا تھوڑی ہوا ہے. تو ہر آدمی کے ساتھ اسی کے لیول کا شیطان لگا ہوا ہے. اسی لیے شیطان سے پناہ مانگی گئی. کیا مانگی گئی بولو؟ تو ہم اپنی نگرانی کریں گے کہ شیطان ہمارے اوپر کام نہ کر جائے. اور شیطان سے بڑی جو چیز ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ہمارا نفس لگا ہوا ہے. ہمارے مولانا محمد سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت جی کے خادم تھے. تو حضرت سے پوچھنے لگے، حضرت جی یہ شیطان سب کو بہکاتا ہے، یہ شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ یہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت جی یہ شیطان سب کو بہکاتا ہے، اس کو کس نے بہکا دیا؟ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اس کے نفس نے. وہ نفس ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ میں اپنے نفس کے حوالے ایک پل جھپکنے کے برابر نہ ہو جاؤں، ایک پل جھپکنا. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، طرفۃ عین. اگر اتنے میں بھی کوئی نفس کے حوالے ہوا تو گیا. تو اللہ سے ہمیں یہ مانگنا ہے کہ ہمارے اوپر نفس کام نہ کر جائے، شیطان کام نہ کر جائے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا کیا ہم سے تقاضا ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. اللہ کی اس نعمت کا ہم سے کیا تقاضا ہے؟ یہ نعمت آئی ہمارے پاس، دین کی نعمت اور دین کی محنت کی نعمت، یہ دونوں چیزیں آئی. تو یہ نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ اس تقاضے کو سمجھنا اور اس پر جمنا، ایسے کرنا جیسے اس کو کرنا ہے. تو پھر شیطان بیچ میں گھس نہیں سکے گا. تو اس دین کی محنت میں لگنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنا دیں. کیسا بنائیں بولو بھائی؟ کیونکہ اللہ ہم سب سے اس محنت کی برکت سے اپنی دینداری کا سوال کریں گے، دوسروں کی دینداری کا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. میں دیندار بنا کہ نہیں بنا آپ سے اللہ نہیں پوچھیں گے میرے متعلق. آپ دیندار بنے کہ نہیں بنے اللہ مجھ سے سوال، ارے بولو بھائی، نہیں کریں. ہر آدمی سے اللہ کون سا سوال کریں گے؟
خود کی دینداری کا. ہم دوسروں کی دینداری کے ذمہ دار نہیں ہیں. کوئی جہنم میں گیا تو اس کا بھی اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں قرآن میں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہیں نبی جی ہم جہنم میں جانے والوں کا سوال آپ سے نہیں کریں گے. تو اللہ ہم سے کوئی کس کا پوچھیں گے؟ ہماری ذات کا پوچھیں گے. ہم کو دوسروں پر محنت کا مکلف کیا ہے، محنت کا پوچھیں گے. دنیا میں ایسے بھی نبی آئے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی محنت کی، ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا. تو وہ مسلمان نہیں ہوئے تو کیا ان کے نبی جہنم میں جائیں گے؟ کہ وہ نبی ذمہ دار نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، 80 82 85 آدمی مسلمان ہوئے. تو جو دوسرے نہیں ہوئے ان کے لیے نوح علیہ السلام کی پٹائی ہوگی؟ کہنا ایسا نہیں ہوگا. اللہ پاک ان سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے بات پہنچائی تھی؟ تو ان کی قوم انکار کرے گی کہ ہم کو تو بات ہی نہیں پہنچائی. تو کہیں گے اللہ میں نے تو پہنچا دی. پھر پوچھیں گے کوئی گواہ ہے؟ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے. سَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، ہم نبیوں کی گواہی ہم دیں گے. تو وہ قومیں کہے گی کہ یہ تو تھے بھی نہیں، یہ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ تو اللہ ہم سے کہیں گے ہاں بتاؤ تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم کو یہ خبر محمد الرسول اللہ نے دی ہے، تو بھی سچا، محمد الرسول اللہ بھی سچے. تو ان کی گواہی منظور ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی. تو پہنچانے کی بات پوچھی جائے گی، کون دیندار بنا نہیں بنا وہ نہیں پوچھا جائے گا. دینداری ہماری اپنی پوچھی جائے گی. اور ہماری جتنی بھی دین کی محنتیں ہیں وہ محنت کے لیے نہیں ہے، دیندار بننے کے لیے. بولو بھائی محنت کس کے لیے نہیں؟ محنت کے لیے محنت نہیں ہے. محنت کس کے لیے؟ دنیا میں تمام محنتیں کوئی مقصد کے لیے ہوتی ہے. ہر محنت کوئی مقصد کے لیے ہے. تو دین کی محنت کس کے لیے؟ مولانا الیاس صاحب سے پوچھا گیا آپ کیا چاہتے ہو اس محنت سے؟ تو حضرت نے فرمایا احیاء جمیع ما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام جو لے کر آئے وہ زندہ ہو جائے، یہ چاہتا ہوں. تو دیندار اللہ کے نبی علیہ السلام جو لے کر آئے وہ زندہ ہو جائے. کہ کس میں زندہ ہو جائے؟ کہ مسلمان جو زندگی جیتا ہے اس کے زندگی کے 5 شعبے ہیں. کتنے شعبے ہیں؟ ایک ایمانیات کا شعبہ، 7 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے. کتنی چیزوں پر؟ کہ اس پر ایمان ایسے ہو جائے جیسے اس پر ایمان لانا فرض ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ ایمانیات کے فرائض ہے. یہ 7 چیزوں پر. اسلام کے فرائض 5، ایمان کے فرائض 7. کہ اس میں ایسے ایمان لانا جیسے ایمان لانے کا حق ہے. اس لیے ہمارے وہاں سب سے پہلے ایمان کی محنت ہے. پھر ارکان اسلام وہ 5 ہیں. عبادات اس کو کہیں گے. عبادات کہ عبادت ہماری کیسی ہو جائے، اللہ جیسی عبادت ہم سے چاہتے ہیں ہم ایسی عبادت کرنے والے بن جائیں. کیونکہ خالی عبادت آسمانوں پر نہیں جاتی، ایسی عبادت آسمانوں پر جاتی ہے جیسی اللہ چاہتے ہیں. ایک آدمی نے نماز پڑھی تو نماز آسمان پر بھی جائے گی، اور ایک آدمی کی نماز منہ پر بھی ماری جائے گی. ایک آدمی حج میں جائے گا تو اس کو کہا جائے گا اہلاً و سہلا لبیک اللہم لبیک، تو کہا جائے گا کہ لبیک و سعدیک، آ جائیے آپ کی لبیک منظور ہے. ایک آدمی حج میں جائے گا اور کہے گا لبیک اللہم لبیک، تو کہا جائے گا لا لبیک ولا سعدیک، تم یہاں مت آؤ، ہمیں تمہاری حاضری منظور بھی نہیں ہے. وہ بیت اللہ گیا ہے. بھئی یہ کون آدمی ہے؟ کہ جس نے حج کو خراب کر دیا. کس کی نماز منہ پر ماری گئی؟ کہ جس نے نماز کو خراب کر دیا. روزدار 2 قسم کے ہیں. ایک کا روزہ ایسا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں خود ہو جاؤں گا. ایک روزہ رکھنے والا وہ ہے جس کو کہتے ہیں تجھے کچھ نہیں ملے گا سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے. یہ کون سا روزہ رکھنے والا؟ کہ روزہ تو رکھا ہے مگر روزے کو خراب کر دیا. تو دوسرا ہم سے تقاضا ہے کہ ہماری عبادتیں ایسی ہو جائے، ایک تو عبادت والے ہوں اور دوسرا عبادتیں ایسی ہو جیسی اللہ چاہتا ہے. تو ایک ایمانیات بنانی ہے، ایک عبادتیں بنانی ہیں. اس محنت میں لگنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری عبادتیں ٹھیک ہو جائے. تیسرا ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، لین دین معاملات. ورنہ کل قیامت کے دن ایمان اور عبادت سے بہت دین بنایا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن معاملات کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. کسی کی ایک بالشت کسی کی زمین دب گئی، ایک بالشت، تو اس کو گلے کا توق بنایا جائے گا. ایک چونی کسی کی ہمارے پاس آ گئی، 70 مقبول نمازیں چلی جائے گی.
پتہ نہیں 70 ہے بھی کہ نہیں ہے، ایک ایک چونی پر 70 مقبول نمازیں چلی جائے گی. کل قیامت کے دن 3 عدالتیں لگے گی، ایک اللہ کے حقوق کی، حقوق اللہ کی، اس میں اسلام اور کفر ہوگا تو اس میں کوئی بات نہیں، اسلام ایک طرف کفر ایک طرف. دوسری حقوق اللہ کی کہ اللہ اس میں جس کے چاہے معاف کر دیں گے. اور تیسرا حقوق العباد کی ہوگی، اس میں اللہ کہیں گے جاؤ اپنا معاملہ صاف کر کے آؤ. اس لیے تیسری جو چیز ہے معاشرت، ہمارے معاملات صاف ہو جائیں. تبلیغ میں لگنے کے بعد شیطان ان چیزوں سے ہمیں زخمی کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی جنازہ آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پوچھتے تھے اس کے ذمے کسی کا مال تو نہیں ہے؟ اگر کسی کا مال ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے اس کے قرضے کو میں ادا کروں گا، پھر نماز جنازہ پڑھیں گے. اس کی ذمہ داری خود لیتے تھے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نہ ہو تو صحابہ سے پوچھتے تھے کہ تمہارا بھائی مر گیا ہے، اس کے ذمہ دوسرے کا مال ہے کوئی جو اس کا مال ادا کر دے، اس کا ذمہ داری لے لیں. کوئی ذمہ داری لیتا تھا تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، اور اگر کوئی اس کی ذمہ داری نہ لے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے. یہ فرماتے تھے جاؤ اپنے بھائی کی نماز تم ہی پڑھ لو. اس محنت میں لگنے کے بعد ہمارے معاملات صاف ہو جائیں. میراث کے مسائل، بھائی بہنوں کے مسائل، پڑوسیوں کے مسائل، کسی کے حق ہمارے اوپر. تبلیغ میں لگنے کے بعد زندگی گندی نہ رہے کہ اس مبارک محنت کی قدر یہ ہے کہ میں اس محنت سے نفع اٹھاؤں، اپنے آپ کو دیندار بناؤں، ایمانیات میں دیندار، معاملات میں دیندار. معاملات ہے یہ سارے کے سارے، کسی کا کوئی حق میرے ذمہ باقی. حضور علیہ السلام اپنی وفات سے 5 دن، وفات جو ہوئی ہے حضور کی 5 دن بیمار رہے ہیں. جمعرات کو قبرستان گئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنازے کو دفن کرنے کے لیے. وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بخار آ گیا جمعرات کے دن. پھر جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، اور کون سے دن دنیا سے رخصت ہوئے؟ پیر کے دن. تو کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن. ان 5 دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے سخت بخار میں رہے، مگر اس کے باوجود دنیا سے جانے کا موقع ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی بیماریوں کے باوجود 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں آئے. کتنے آدمیوں کے سہارے سے؟ اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگوں، میرے جانے کا وقت قریب ہے، اگر تم میں سے کسی کا کوئی مالی حق مجھ پر نکلتا ہو یا میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے لے، آخرت میں مجھ سے پوچھے نہیں، آخرت میں مجھ سے سوال نہ کرے. 2 آدمیوں کے سہارے سے حضور آ رہے ہیں. کتنا سخت آخرت کا معاملہ ہوگا، معاملات کا. 2 آدمیوں کے سہارے سے آ کر پوچھ رہے ہیں. پھر دوسرے دن آئے، دوسرے دن بھی یہی اعلان کیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کے پاس 1 روپیہ مانگتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے کہ کب کا وہ 1 روپیہ ہے. تو انہوں نے یاد دلایا کہ آپ کے پاس فلاں فلاں مانگنے والا آیا تھا، آپ کے پاس نہیں تھے تو آپ نے میرے پاس سے لے کر دیا تھا. کہاں مجھے یاد آ گیا. یہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ واقعات ہمارے لیے ظاہر فرمائے تاکہ ہمیں عبرت ہو، ورنہ ہمارے دل میں آئے گا کہ 1 روپیہ مانگا. یہ اللہ ہی نے کروایا تاکہ ہمیں عبرت ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجمع میں ایک ان کے چچا زاد بھائی بیٹھے تھے، فضل ابن عباس. ان سے کہا میرے بھائی اس کی ذمہ داری تم لیتے ہو؟ حضور کے پاس کچھ نہیں ہے، 1 روپیہ دینے کا نہیں ہے وفات سے پہلے. تو اپنے بھائی سے کہا بھائی اس کی ذمہ داری تم لیتے ہو؟ کہ میں لیتا ہوں. معاملے کو صاف کیا. پھر کہا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو یہیں بدلہ لے لو، آخرت میں مجھ سے نہ پوچھے. یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں ہم سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. مولانا عیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم ایسے بولنے کے عادی ہو گئے ہیں جس سے لوگوں کے دل زخمی ہو جاتے ہیں. ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر کسی ایمان والے کو ہم سے تکلیف پہنچی، ہمیں نہیں پتا اس ایمان والے کی قیمت اللہ کے وہاں کتنی زیادہ ہے. بعض مرتبہ ہم سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ اللہ کے وہاں عزت والا ہوتا ہے، اور اس کی تکلیف کر کے ہم اپنا خاتمہ برا کر دیتے ہیں. کتابوں میں آتے ہیں بعض لوگوں کی بے عزتی سے اللہ موت ایمان سے محروم کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں معاملات اور معاشرت کی صفائی. ہم سے تبلیغ کے جنون میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبانوں سے، ہمارے معاملات سے، ہماری کسی چیز سے. ہمارے مولانا مسیح اللہ خان صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہاں جمشید صاحب کو انہوں نے یہاں بھیجا تھا. حضرت تھانوی کے بڑے لوگوں میں تھے، یہاں بھی آتے تھے فاروقیہ میں. وہ کہتے تھے کسی کو زنا کرتے دیکھو تو بھی بدگمانی مت کرو. کیا کرتے دیکھو بولو؟ اس کے چرچے نہ کرو،
کیوں کہ اس نے زنا کیا تو گناہ کیا ہے، لیکن زنا کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی تو صاف ہو گیا. زنا کی توبہ کیا، اللہ میاں میری بھول ہو گئی، آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، معاف کر دے، تو پورا ہو گیا. زنا توبہ کا مطلب آئندہ کبھی اس طرف لوٹ کر، ابھی جو ہوا معاف کر دے. تو میں نے تو توبہ کر کے معاف کر دیا اور دوسرے نے میری چرچا کر کے اپنا شروع کر دیا. تو کیا کسی کو کسی جرموں میں دیکھ کر بھی چرچے نہ کرو، کسی کے چرچے نہ کریں، اپنی زبانوں کو صاف رکھیں. مولانا اس رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم ایسے بولنے کے عادی ہو گئے جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور لوگوں کی تکلیف پہنچانے سے آدمی اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے. ہمیں نہیں پتا جس کو ہم نے تکلیف دی ہے، شیطان ہم کو بزرگ سمجھاتا ہے کہ تو بڑا بزرگ ہے. ہر ایک کو بزرگ، اللہ فرماتے ہیں کوئی اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھے، لا تزکوا انفسکم، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اللہ کو خوب پتا ہے کون کیسا ہے. اللہ اعلم بمن اتقى، اللہ کو خوب پتا ہے کون کیسا ہے، کوئی اپنے آپ کو بزرگ نہ بتائے. اللہ کے وہاں ہو سکتا ہے میرا نوکر مجھ سے زیادہ قیمت والا ہو، ہمارا غلام ہم سے زیادہ، آقا سے زیادہ اس کا نوکر قیمت والا. اللہ کے وہاں کس کی کیا قیمت ہمیں نہیں پتا. ایک مرتبہ بغداد میں قحط پڑا، تو قحط پڑا تو لوگ دعا کے لیے پوری مسجد بھر گئی، اللہ سے آوازاری کر رہے ہیں، ایک قطرہ بارش کا نہیں آیا. ایک بزرگ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، رات مسافر تھے، مالک بن دینار سوئے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا پورا بغداد چیخ چیخ کر چلا رہا ہے، ایک قطرہ بارش کا نہیں ہوا. رات ہوئی، سب چلے گئے گھر، یہ مسجد میں مسافر تھے تو سو گئے. تو ایک آدمی آیا، پیروں کا کٹا ہوا، معذور پیروں سے گھسیٹتا ہوا حبشی غلام آیا. کون آیا؟ ارے بولو نا بھائی، حبشی غلام پیروں سے گھسیٹتا ہوا مسجد میں آیا. 2 رکعت وضو کی اس نے اور مسجد میں دیکھا یوں کوئی نہیں ہے، تو مختصر 2 رکعت پڑھی. کتنی رکعت پڑھی بولو؟ 2 رکعت مختصر پڑھی. اور اللہ میاں سے کہا، اللہ میاں تو نے ان بغداد والوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بارش روک لی تھی، اللہ میاں ان کو تنبیہ ہو گئی، بارش برسا دے. اور اللہ میاں ابھی برسا دے. کیا کہا اس نے؟ اللہ میاں بارش برسا دے. اور کب برسا دے؟ بس پورا کیا اور دیکھا ہاتھ پھیرنے سے پہلے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. پورا بغداد لگا ہوا تھا، ایک قطرہ نہیں برسا. یہ حبشی چھوٹا سا ہے، پیروں کا کٹا ہوا غلام ہے، چپٹی ناک والا ہے، اللہ کے وہاں عزت والا ہے. تو اس نے کہا، اللہ میاں 2 رکعت مختصر پڑھی اور اللہ میاں سے مختصر دعا کر رہا ہے، اللہ میاں تو نے بارش روک لی ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، اللہ ان کو ہو گئی تنبیہ، بارش برسا دے. اور کب برسا دے؟ ارے بولو نا بھائی، موسلا دھار بارش برسی. وہ جب مسجد سے نکلا تو کہنے لگے میں بھی پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ گھر میں داخل ہو گیا. میں نے اس گھر پر نشان لگا دیا کہ صبح اس سے ملیں گے. جب صبح ہوئی تو میں گیا تو وہ گھر غلاموں کو بیچنے کا گھر تھا، وہاں غلام بکتے تھے. تو میں آقا سے کہنے لگا مجھے بھی غلام چاہیے. تو آقا نے بڑے بڑے غلام دکھائے، یہ فلاں 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 فلاں. تو میں نے کہا یہ نہیں چاہیے. تو اس نے لمبے دکھائے، کہ یہ بھی نہیں چاہیے. خوبصورت دکھائی، یہ بھی نہیں چاہیے. ارے بھائی تجھے کیا چاہیے پھر؟ نہ لمبے چاہیے، نہ گورے چاہیے، نہ موٹے چاہیے. ان کو جو چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو خالی نکلنے لگے واپس. تو ایک جھونپڑی سائیڈ میں بنی ہوئی تھی. یہ کیا ہے؟ کہ اس میں بھی غلام ہے مگر نکمے غلام ہے. کیسے غلام ہے بولو بھائی؟ تو کہا وہ بھی دکھا دے. کیا کرو گے اس کو دیکھ کر؟ نکمے ہیں، معذور ہیں. بھائی دکھا دو ذرا. تو جیسی جھونپڑی کھولی اس میں سے وہی حبشی غلام گھسیٹتا ہوا نکلا جس کی تلاش تھی. یہ چاہیے مجھے، یہ چاہیے. تو وہ کہنے لگے اس کو لے کر کیا کرو گے؟ یہ گھٹنوں سے معذور ہے، کچھ کام کا نہیں ہے. کہا مجھے یہی چاہیے. تو اس نے کہا اچھا جاؤ تم اس کو سستے بھاؤ میں لے جاؤ. اس کو نہیں پتا تھا یہ کتنے بھاؤ کا ہے. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ، آپ لوگ کیا کہتے ہیں بھاؤ کو؟ قیمت. یہ کتنی قیمت؟ ہم ہندوستانی، ہم کو ذرا اردو آتی نہیں ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ کتنی قیمت کا ہے. تو انہوں نے قیمت بہت سستے میں دے دیا کہ سستے. اس کو نہیں پتا تھا کتنی قیمت کا ہے. گھر لے گئے. غلام کہنے لگا آقا تم مجھے کیوں خرید کر لائے ہو؟ میں تمہیں کیا کام آؤں گا؟ ایسے زوردار غلام تھے، ان کو لے لیتے. کہنا مجھے تجھے تیری تلاش تھی، میری کیوں تلاش تھی؟ کہ میں رات مسافر تھا، مسجد میں سویا تھا، پورا بغداد آیا تھا، ایک قطرہ بارش کا نہیں برسا. اور جب تو آیا تھا تو نے اللہ میاں سے یہ کہا اللہ نے بارش برسا دی. کہا آقا تمہیں دھوکہ ہو گیا ہے، میں کون ہوتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، اور کوئی ہوگا. اس نے ٹالنا شروع کیا. آقا کہنے لگا نہیں آپ ہی تھے. کہ نہیں میں کہاں جی، میری کیا حیثیت. کہ نہیں آپ ہی تھے.
تو اس نے آخر میں پوچھا اچھا آقا آپ کو یقین ہے کہ میں ہی تھا؟ کہا جی مجھے یقین ہے کہ تو ہی تھا. تو بس اسی وقت سجدے میں گیا اور کہنے لگا کہ اللہ پاک میرا تعلق تیرے ساتھ جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا، اب میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا. اور سجدے میں روح قبض ہو گئی. تو لوگوں کو ہم کرسیوں سے نہ تولیں، کرسیوں سے تولتے ہیں، پیسوں سے تولتے ہیں، عہدے سے تولتے ہیں. مسلمان بحیثیت مسلمان کی قیمتی ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے مسلمان کی عزت بحیثیت مسلمان ہونے کے کرنی ہے. تو ہم سے کسی کو اس محنت میں رہتے ہیں زمانے میں تکلیف نہ پہنچے. کس کی قیمت اللہ کے وہاں کیسے؟ حضور حج میں تھے، حضور نے ایک حج کیا، عرفات سے مزدلفہ جانا تھا تو سارا قافلہ رکا ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام حج میں گئے تو سب کو اعلان کیا کئی لوگوں آؤ ہمارے ساتھ حج کرو. تو سارے لوگ حج میں ساتھ ہو گئے. تو یمن کے لوگ بھی حج میں حضور کے ساتھ آئے تھے. یمن کے لوگ جب حضور کے ساتھ حج میں آئے تھے، عرفات سے مزدلفہ جاتے جاتے جب حضور رکے تو یہ یمن کے لوگ تھے، ان میں ذرا جلدی آ گئی اور کہنے لگے کہ چلو اللہ کے نبی علیہ السلام دیری ہو رہی ہے، جلدی جانا ہے، آگے مزدلفہ جانا ہے. سب کو جلدی ہوتی ہے وہاں، دیکھا ہے سب کو جلدی ہوتی ہے. تو ہم ان کے ساتھ حج میں گئے تھے اس لیے یاد دلا رہا ہوں ان کو کہ سب کو جلدی ہوتی ہے. تو مزدلفہ جاتے ہوئے سب کو جلدی، تو حضور سے انہوں نے بھی کہا چلو چلو جلدی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی صبر کرو، ایک صاحب گئے ہیں ضرورت سے، وہ آئیں گے پھر جاتے ہیں. لیکن جو بے صبرے ہوتے ہیں وہ صبر نہیں کر پاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر وہ بولنا شروع کیے، حضور خاموش رہے. اتنے میں وہ جو صاحب گئے تھے وہ آ گئے. ان کا نام تھا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ. کیا نام تھا بولو؟ ان کی ماں حبشن تھی. ان کی ماں کون سی تھی؟ تو چہرے پر تھوڑا سانولے تھے، کالے تھے. تو انہوں نے ان کو ہلکے سے کہا اس کالے کی وجہ سے ہم کو لیٹ کر دیا. یہ یمن والوں نے کہا اس کالے کی وجہ سے ہم کو لیٹ کر دیا. یہ زبان سے جملہ نکلا. کیا زبان سے جملہ نکلا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد 2 مہینے دنیا میں رہے. کتنے مہینے رہے؟ یہ ذی الحج کا زمانہ، پھر اس کے بعد محرم، اس کے بعد سفر، اس کے بعد ربیع الاول میں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے 2-2.5 مہینے گزرے تھے. سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. لیکن ایک مجمع اس زمانے میں وہ تھا جو حضور کی شرم میں مسلمان ہوا تھا. کس کی شرم میں؟ تو وہ جب حضور چلے گئے تو انہوں نے کہا اب ہم بھی اسلام پر نہیں رہیں گے. وہ مرتد ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے. علی میاں کی ایک کتاب ہے ردۃ ولا ابا بکر لہا، کہ اس زمانے میں ارتداد آیا تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور 11 جماعتیں بنائی ان مرتدین کو سمجھانے کے لیے. کتنی جماعتیں؟ 1 مہینے تک ان جماعتوں نے محنت کی، سب دوبارہ مسلمان ہو گئے سوائے ان یمن والوں کے جنہوں نے کہا تھا اس کالے کی وجہ سے ہم کو لیٹ کر دیا. مسلمان کو ہلکا کر دیا انہوں نے، بے عزتی کی. تو امام مسلمانوں کی جماعت ان کے پاس ٹھہری. 3 دن تک ان کو باتیں سمجھائی، لیکن 3 دن تک سمجھانے کے باوجود بھی ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر مرتد کا حکم یہ 3 دن کے بعد اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو قتل کرو. تو صحابہ کی جماعت ان کے ساتھ لڑی. اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا، حضور کے ساتھ سفر کیے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی، وہ کفر کی حالت میں مار دیے گئے. حیات الصحابہ کی 3ری جلد میں ہے. نیچے مولانا انعام صاحب نے اس کے حاشیہ چڑھایا کہ ایک مسلمان کو ہلکا کرنے کی وجہ سے پورے قبیلے کو اللہ نے کفر کی موت مار دیا. تو اللہ کی وہاں کس کی کیا قیمت ہے ہمیں نہیں پتا. ہماری محنت میں کوئی کسی کو ہم بے عزت نہیں کریں گے، اپنے معاملات صاف کریں گے، کسی کو بے عزت نہیں کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں ایام مرض میں 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں آئے اور یہ کہہ رہے ہیں وہ بھائی صاحب مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اس کا بدلہ اس دنیا میں ہم سے لے لے، آخرت میں مجھ سے کوئی نہ پوچھے. ایک تو حساب کتاب کا پوچھا، کسی کا معاملہ ہو تو بتاؤ، تو ایک آدمی کھڑا ہوا. دوسرا حضور نے کہا مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو یہیں بدلہ لے لے، آخرت میں مجھ سے نہ سوال کرے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، حضور آپ نے مجھے فلاں موقع پر کوڑا مارا تھا. تو حضور بیمار ہے، ایام مرض میں ہے. تو اللہ کے نبی کہنے لگے او بھائی کوڑا لے لو اور مجھ سے بدلہ یہیں لے لو، آخرت میں مجھ سے حساب مت مانگنا. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام جس زمانے میں آپ نے مجھے مارا تھا میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم پر چادر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایام بیماری میں چادر نیچے گرا دی اور بیٹھ گئے، بھائی مجھ سے بدلہ لے لو، آخرت میں مجھ سے پوچھنا مت. لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ ایام بیماری میں حضور کو کوڑا ماریں گے. حضور کہہ رہے ہیں مجھ سے بدلہ لے لو. وہ آدمی آگے بڑھے، کوڑا پھینکا اور ایک دم حضور کو سینے سے لگا لیا.
اور پیچھے حضور کی مہر نبوت تھی، اس کو بوسہ لینے لگے کہ حضور میری مجال ہے کہ میں آپ کو کوڑا لگا دوں، مجھے تو اس بہانے سے آپ کی مہر نبوت کو بوسہ لینا تھا۔ اپنے معاملات کو ہم صاف کریں، اپنی معاشرت کو پاک صاف کریں۔ جب ان میں جھول پڑتا ہے تو یہ اس مبارک محنت کی ناقدری ہے کہ اس سے جو نفع اٹھانا تھا ہم نے نفع نہیں اٹھایا، اور قدم قدم پر چکے کرتے رہیں تو پھر ایسے نکل جاتے ہیں جیسے دودھ میں سے مکھی نکل جاتی ہے، موت سے پہلے گاڑی کہیں نہ کہیں اٹک جاتی ہے۔ اس لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، بھائی کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو، مانتے رہو، یوں کہتے تھے۔ اللہ نے ہم سب کو توفیق